الحمدللہ آج 15 پارے مکمل ہو گئے۔ ہماری بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں۔ مصر سے، ملک شام سے ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ 10 بھائیوں میں ایک بھائی جو یہودا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ 3 دن کے بعد جب آیا تو دیکھا کہ حضرت یوسف کنویں میں نہیں ہے۔ جا کر اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ سارے بھائی آئے، قافلے والوں سے کہا کہ یہ تو بھگوڑا غلام ہے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے کہ ان بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چند ٹکے پر بیچ دیا، اور قافلے والوں نے لینے پر اس لیے راضی ہو گئے کہ قافلے والے سہم گئے کہ ہم پر چوری کا الزام نہ لگے کہ ہم نے ایک غلام کو چرا لیا، قیمت لگاؤ۔ تو قیمت لگائی 40 درہم سے کم کتنی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 20 درہم پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے حوالے کیا۔ 20 درہم، سارے بھائیوں نے 2 درہم بانٹ دیا آپس میں۔ ان کا مقصد بیچنا نہیں تھا، ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ دور ہو جائے، کسی طرح ابا سے دور چلا جائے۔ بعد میں پھر قافلے والے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے لگے تو یہ 10 بھائی ان کے ساتھ میں ہو لیے اور ان سے کہا کہ دیکھو اس غلام کی ایک عادت ہے، یہ بھاگتا ہے، بھگوڑا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، تم اس کو باندھ کر لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے ان کے بھائیوں کی باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھا اور باندھ کر مصر تک لے کر گئے۔ اتنی اونچے ہستی، ایسی عظیم الشان ہستی کو ان لوگوں نے پہچانا نہیں، نہ بھائیوں نے پہچانا نہ قافلے والوں نے پہچانا۔ خیر، مصر لے کر گئے۔ مصر میں جانے کے بعد بازار میں نیلامی شروع ہو گئی۔ اتنے حسین اللہ نے بنائے تھے انہیں کہ سب لوگوں کی توجہ بازار والوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گڑ گئی۔ کوئی مشک لے کر آ رہا ہے، کوئی ریشم لے کر آ رہا ہے، کوئی سونا لے کر آ رہا ہے، وہ بھی کتنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن ہے اتنا سونا، جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن ہے اتنا ریشم، یہ قیمتی اشیاء ہیں۔ تو اس وقت میں عزیز مصر، جو مصر کا وزیر مالیہ، وزیر خزانہ جو تھا، اس کا نام قطمیر لکھا ہوا ہے، وہ آیا اور آ کر اس نے یہ تینوں چیزیں ادا کی، سونا بھی، مشک بھی اور ریشم بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ پھر اس میں ایک ضعیف واقعہ ہے کہ خریدنے والوں میں ایک بڑھیا بھی آ کر لائن لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ضعیف واقعہ، اس واقعے کی کوئی صراحت نہیں ملتی۔ عزیز مصر نے، یہ عزیز مصر کا بادشاہ نہیں تھا، وزیر مالیات تھا، وہ وزیر خزانہ تھا۔ جو بادشاہ تھا وہ قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا، ریان بن اسید نام تھا اس کا۔ عزیز مصر نے اپنے گھر لے کر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور لے جانے کے بعد اپنے بیوی سے کہا، جس کا نام کتابوں میں ملتا ہے زلیخا۔ کیا نام ہے؟ زلیخا۔ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھ، اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کے اوپر اچھی توجہ دینا، اس کا اچھا خیال رکھنا، دوسرے غلاموں کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار مت کرنا۔ یہ جو الفاظ ہے نا، ایک بچہ ہے دوسرے ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں آ گیا، باپ سے دور، بھائیوں سے دور، اپنے وطن سے، بستی سے دور، اور ایک نئے علاقے میں غلامی کی طرح
نیلام ہو گیا، بیچا گیا، جس کی بولی لگائی گئی، پھر اس بچے کو ایک شاہی محل میں لے جایا گیا، اور وہاں پر اگر یہ جملے سنائی دیتے ہوں کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا دوسرے غلاموں کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار نہ کرنا، تو سوچو دل پر کتنی تسلی گرتی ہوں گی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں 3 لوگوں کے فیصلے بہت عقل مندانہ رہے ہیں، دنیا میں 3 لوگوں کے فیصلے بڑے دانش مندانہ رہے ہیں۔ ایک یہ عزیز مصر ہے، حالانکہ یہ ابھی بچے ہیں، لیکن انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کتنے باکمال ہے، یہ عزیز مصر نے پہچان لیا۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی ہے اپنے ابا سے کہہ رہی، یا ابت استاجرا ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ اجرت پر رکھنے کے لیے جو مزدور ہوتا ہے اس میں 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک امانت دار ہوں اور ایک طاقتور ہوں، تو یہ دونوں صفتیں ہم نے اس میں دیکھی ہے۔ طاقتور تو اس لیے کہ وہ کنویں کے اوپر جو پتھر تھا 40 آدمی سے ہلتا نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تذکرہ سورہ قصص میں 20ویں پارے میں آگے آئیں گا تفصیل سے، اکیلے اٹھا کے پھینک دیا، اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ اور امانت دار اتنے کہ میں آگے چل رہی ہے، پیچھے چل رہے، تو مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظریں تمہارے پیروں پر بھی نہ پڑے، اور جب دائیں بائیں مڑنے کا وقت آ جائے تو کنکر پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ادھر مڑنا ہے یا ادھر مڑنا ہے۔ یہ اس لڑکی نے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے بہترین رائے دی۔ اور تیسرا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، جنہوں نے مرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ بہت زبردست فیصلہ تھا، امت کے حوالے نہیں کیا کہ تم آپس میں طے کرنا کہ کون خلیفہ بنے گا، نہیں، باقاعدہ یہ ڈکلیئر کر کے چلے گئے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو کون ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ 3 اشخاص ہیں جن کے فیصلے بہت عقل مندانہ سمجھے گئے ہیں۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے حوالے کیا، دن آگے بڑھتا گیا، دن چڑھتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بڑھتی گئی، زلیخا کی توجہ اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن اس واقعے کی طرف تذکرہ کرتا ہے کہ زلیخا ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے، اور اللہ نے حسن بھی اتنا دیا تھا کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا ہو گئی؟ فریفتہ ہو گئی۔ موقع محل دیکھ کے کمرے میں لے جایا گیا، دروازہ بند کیا گیا، باقاعدہ روایتوں میں لکھا ہے کہ تالا لگایا گیا۔ کیا لگایا گیا؟ تالا بھی لگایا گیا۔ وراودته التي في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب، دروازہ بند کیا گیا، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وقالت حیت لک، زلیخا کہنے لگی کہ یوسف آ جاؤ، میری خواہش پوری کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ دیکھیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ عورت اس گھر کی مالکین ہے، اور یہ اسی گھر کے اندر غلامی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جب گناہ کی دعوت خود مالکین دے رہی ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے وقت کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، مجھے تو اللہ کی پناہ ہے۔ کیا کہا؟ مجھے تو اللہ کی پناہ ہے، پناہ چاہیے۔ انہ ربی احسن مثوایا، ارے تو ڈر، میرا جو آقا ہے نا اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے۔ اے ربی سے مفسرین نے 2 مطلب نکالے ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے ٹھکانہ دیا، ایک مطلب تو یہ کہ میرے آقا نے، رب کا عربی میں اس امت محمدیہ کے لیے آقا کے لیے رب کا استعمال کرنا، مالک کے لیے رب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن
امت محمدیہ سے پہلے کی شریعت کے اندر یہ رب کا استعمال آقاؤں کے لیے اور مالکوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اگر میں اس کے ساتھ یہ خیانت کروں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اس واقعے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ زلیخا نے دعوت دینے سے پہلے جس کمرے میں تھے اس کمرے کے اندر بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو کھلا رکھ کر مجھے شرم آتی ہے یہ جرم کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو اصل مالک ہے نا وہ تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں، یہ تو بے جان ہے، تم اس سے ڈر رہی ہو تو مجھے اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی پھر وہ تعریف کرنے لگی، تمہارے بال تو بہت اچھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جواب دے رہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی بال جسم سے الگ ہوں گے۔ پھر کہنے لگی کہ تمہارے آنکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی آنکھیں مرنے کے بعد پانی بن کے چہرے پہ سے بہیں گے، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چہرہ تو مٹی کی غذا ہے۔ کس کی غذا ہے؟ مٹی کی غذا ہے۔ قرآن کیا لطافت ہے، قرآن میں کیا فصاحت ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہلکا سا خیال حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے گزر گیا۔ ہم کے معنی تبھی تو گناہ کا خیال آ جائے اور گناہ سے بچ جائے، یہی تو کمال ہے نا۔ گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے پھر گناہ سے بچے، یہ کیا کمال ہوا۔ ایک اندھا آدمی ہے اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میں نے آج تک کبھی کسی سے غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں گا بھی نہیں تو دیکھیں گا بھی نہیں، یہ کمال ہے۔ دیکھنے والا بندہ تمہارے میرے جیسا اگر یہ کہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے تو یہ کمال ہے۔ تو گناہ کا خیال آ کر گزر گیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان دکھائے گئے، دلائل دکھائے گئے، حجتیں دکھائی گئی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس وقت میں گناہ سے بچا لیا۔ اور برہان میں کیا کیا چیزیں دکھائی گئی؟ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی جو انگلی کو اپنے دانتوں پر چبا کر حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لینا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ دوسرا روایتوں میں لکھا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، ایک آیت کریمہ ان کو دکھائی گئی کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ گناہ سے بچانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو سمجھایا بھی کہ دیکھ جس آقا نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے وقتی طور پر، میں اس آقا سے اتنا ڈر رہا ہوں تو اس آقا نے تجھے بھی تو ٹھکانہ دیا ہے اور اس نے کب سے دیا ہے، تجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ نصیحتیں کر رہے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود جب شیطان سوار ہو جاتا ہے اور خواہشات جب چڑھنے لگتی ہیں تو اس وقت میں اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اچھا اور برا، صحیح اور غلط کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ جب بھاگنے لگے تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا نے کپڑا پکڑا، جس کی وجہ سے کپڑا کیا ہو گیا، پھٹ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھاگنے میں اتنے مگن تھے اور ان کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ دروازہ بند ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مدد کی امید لیتے ہوئے نکلے۔ جیسے دروازے کے پاس پہنچے روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور تالا کھل گیا۔ تالے کھلتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے ہی کھڑا تھا، یوسف علیہ السلام اور پیچھے ان کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کھڑی ہے۔ یہ منظر سوچے کیسا لگتا ہوگا۔
ابھی یہاں پہ اس بات کا تذکرہ آگے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگائے، لیکن یہاں پر ایک دیکھیں کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی گناہ کا کوئی موقع آ جائے دل پہ پتھر رکھ کے اس سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ کی مدد آئیں گی۔ بس کہتے ہیں نا کہ جنت بہت آسان ہے، ایک قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم سیدھا جنت میں ہے، لیکن وہ بہت بھاری قدم ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن رکھنے کے بعد جو مزہ اللہ دیتے ہیں نا، اور جو عزتیں اللہ دیتے ہیں کہ ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ عزتیں ڈال دیتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے خاص طور پر بچاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، دو ساتھی ہیں، حج کے لیے پیدل نکلے، راستے میں قیام کیا خیمہ لگا کے، تو ایک ساتھی بازار گیا سامان لانے کے لیے، تو ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور اکیلا ہے، تو اس کے پاس گئی اور جا کر اس کو گناہ کی دعوت دی، کہا کہ تم بھی تنہا میں بھی تنہا، تم بھی جوان میں بھی جوان، میری ضرورت کو اور خواہشوں کو پورا کرو۔ وہ نوجوان اتنا رونے لگے کہ وہ عورت کہنے لگی کہ تم پاگل ہو، میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں اپنی خواہش کی پورا کرنے کی اور تم روئے چلے جا رہے ہو۔ وہ عورت چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کا ساتھی آیا، دیکھا اپنے ساتھی کو روتا ہوا، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا، دوسرا ساتھی بھی رونے لگ گیا۔ تو پہلا ساتھی کہنے لگا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں گناہ سے نہیں بچ پاتا، میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو گناہ سے نہیں بچ پاتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ رات ہو گئی، سو گئے۔ جو نوجوان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، خواب میں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا نوجوان کہنے لگا کہ ماشاء اللہ آپ کا قصہ تو بڑا زبردست ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا کنعان سے لے کر مصر کی طرف جانا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور ہاں وہ زلیخا کا اور آپ کا وہ قصہ وہ سنا رہے کہ زلیخا کا اور آپ کا قصہ تو بڑا عجیب ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور زلیخا کا قصہ اتنا عجیب نہیں تھا جتنا کہ تیرا اور اس عورت کا قصہ آج کا عجیب ہے۔ میں گناہ سے اس لیے بچا کہ میں نبی تھا، تو نبی نہیں رہنے کے باوجود تو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو بندہ جس کو گناہ کی دعوت مل جائے اور اس کے باوجود موقع ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ رب العزت اس کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرواتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو نفس پہ پیر دینا پڑے گا۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک طالب علم تھے، دارالعلوم میں پڑھتے تھے، صبح سویرے اپنے روم میں سے نکلتے تھے اور مدرسے میں جاتے تھے۔ روز کا سفر، روز کا راستہ تھا، ایک ہی جگہ سے گزرنے کا تھا۔ تو ایک عورت بار بار دیکھتی تھی کہ ایک نوجوان ہے، طالب علم خوبصورت ہوتے نوجوان ہوتے ہیں، تو دیکھا کہ بھئی ایک نوجوان ہے ماشاءاللہ روزانہ مدرسہ جاتا ہے۔ بڑھیا کو دروازے پہ بٹھائی، جیسے ہی نوجوان کے آنے کا ٹائم ہو گیا، طالب علم کے ان سے کہا کہ بھئی گھر میں میری بیٹی بیمار ہے، ذرا آپ آئیے اور دم کر دیجئے۔ بڑھیا کے کہنے پر وہ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے بڑھیا نے باہر سے دروازہ لگا دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کئی دنوں سے میں تجھے دیکھ رہی تھی، آج موقع ملا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ اب وہ سمجھ گئے میں فتنے میں مبتلا ہو گیا، نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے تو منع کیا، وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم نکلو گے میں تمہیں بدنام کروں گی۔ عورت کا فتنہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مکاری شیطان کے مکاری سے زیادہ خطرناک ہے۔ کس کی؟ شیطان کے۔ ان کیدکن عظیم، شیطان کے لیے تو کہا گیا کہ اس کا مکر تو ضعیف ہے، لیکن عورت کے لیے کہا گیا کہ کیدکن عظیم، ڈبل تاکید کے ساتھ، اتنی خطرناک ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ بادشاہوں کی سلطنتیں ختم کر دی ہے عورتوں نے۔ تو اس نے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس؟
طالب علم نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیتا ہوں، استنجا آئی ہے. وہ عورت خوش ہو گئی، ابھی استنجا کریں گے، میری ضرورت پوری کریں گا. استنجا کے لیے بھیج دیا. بیت الخلا کر کے ساری بیت الخلا کو اپنے بدن پہ لگا دیا، کپڑے پہ لگا دیا اور باہر آئے. یہ حالت کو دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، میں نے تو اس کو کیا سمجھا تھا اچھا ہے. فوراً دروازہ کھول کے باہر نکال دیا. پھر جلدی جلدی گھر گئے، کپڑے بدلے، کپڑے تو دوسرے تھے نہیں، اسی کپڑے کو دھویا، پھر اس کو نچوڑا اور گیلے کپڑے ہی بدن پہ دوبارہ پہنے اور جلدی جلدی جا کے مدرسے میں درسگاہ میں شامل ہو گئے. جیسے ہی درسگاہ میں بیٹھے استاد نے کہا کہ یہ خوشبو کون لگا کر آیا ہے، یہ خوشبو کون لگا کر آیا ہے. اب انہیں تو نہیں معلوم تھا، انہیں معلوم تھا کہ میں کیا لگا کر آیا ہوں، لیکن جب پتہ چلا، جب تحقیق کی گئی تو وہ طالب علم کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ خوشبو نہیں لگایا حضرت جی، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں نے تو بدبو لگایا ہے، مجھے لگ رہا کہ آپ میرا مذاق کر رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ جس بدبو کو تو نے اپنے کپڑے پہ لگایا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ نے تیرے لیے اسی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا. جب تک وہ زندہ رہے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے، اللہ رب العزت ان کے بدن پہ سے وہ خوشبو اٹھاتا تھا. اسی لیے ان کا نام کیا گر گیا، ان کا نام کیا گر گیا، حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہی گر گیا مشکی رحمت اللہ علیہ. تو یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ آفر کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. چند دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اللہ جنت میں مزے کرنے کا موقع دیں گے، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے. تھوڑا سا صبر کریں، نوجوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نظروں کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کریں. پھر دیکھیں اللہ رب العزت تمہارے لیے عزت کے کیسے دروازے کھولتا ہے. ورنہ اگر اللہ چاہے نا، بند کمرے میں رہ کے عزت کے راستوں سے اللہ ذلیل کر کے دکھائے گا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.